میری بہوؤں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فائنلی آصف صاحب اپنی دکان بیچ کے اپنے تینوں بیٹوں کو ان کا حصہ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور آصف صاحب کے اس فیصلے سے صرف شاہویر خوش ہے، ورنہ المیر اور آریان کو احساس ہے کہ ہمارے باپ کے لیے یہ دکان اور ان کا یہ بزنس کتنا اہمیت رکھتا تھا۔ ساری زندگی اپنے اس بزنس پہ محنت کرنے میں گزار دی۔ عنبر بیگم بھی اپنے شوہر کے اس فیصلے سے پہلے تو خوش نہیں ہوتی، لیکن جب تینوں بیٹے لڑائی جھگڑے کے دوران ایک دوسرے کے راز افشاں کرتے ہیں، آریان شاہویر سے پوچھتا ہے کہ ہر آئے دن دکان سے شاپرز بھر بھر کے کپڑوں کے جاتے تھے، ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی تھی کہ تم کسی آن لائن بزنس میں پارٹنرشپ کر رہے ہو، لیکن اس بزنس سے کوئی پروفٹ نہیں آیا بلکہ دکان کو نقصان ہی ہوا ہے۔ جبکہ شاہویر بھی آریان کا راز کھولتے ہوئے کہتا ہے کہ تجوری سے بھی تو پیسے غائب ہوتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں گھر والوں کے سامنے کوئی بات نہیں کی۔ اب پتہ نہیں تجوری کے پیسے آریان غائب کرتا تھا یا المیر غائب کرتا تھا۔ بہرحال جب تینوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک آ جاتے ہیں تو عنبر بیگم کہتی ہیں کہ آصف صاحب، اب میں مان گئی کہ آپ بہت دور اندیش ہیں اور آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ پیسے ان تینوں سے سنبھالے نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک طرف شاہویر جو ماہنور کو جا کے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ فائنلی دکان بکنے جا رہی ہے اور ابا میرا حصہ میرے حوالے کرنے والے ہیں، اب ہم دونوں دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ماہنور فوراً کہتی ہے اور باقی کا پیسہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم آن لائن بزنس میں ہی انویسٹ کر دیتے ہیں، اب تو آپ میرے بزنس پارٹنر اور لائف پارٹنر دونوں ہی بننے جا رہے ہیں۔ شاہویر، جس کی آنکھوں پہ ماہنور کی جھوٹی محبت کی ایسی پٹی بندھی ہے کہ کبھی اسے پوچھا بھی نہیں کہ وہ بزنس ایگزسٹ کہاں کرتا ہے، کیا ہواؤں میں، اور کون سا کانٹریکٹ ہے جس پہ لکھا ہے کہ ہم دونوں 50% کے پارٹنر ہیں۔ ماہنور شاہویر سے کہتی ہے کہ ویسے تمہارا گھر بھی تو بہت بڑا ہے، کیا تمہارے ابا نے اس میں سے تم تینوں بھائیوں کا حصہ نہیں نکالا؟ شاہویر ماہنور کو بتا دیتا ہے کہ دراصل گھر اماں کے نام ہے اور جب تک اماں کی زندگی ہے اس گھر کے حصے نہیں ہوں گے، جبکہ ماہنور یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ترکیب لڑانا ہوگی کہ شاہویر اپنے گھر والوں کے پیچھے پڑے اور مجبوراً انہیں گھر کے حصے بھی کرنا پڑے۔ دوسری طرف مہک کے بھائی راحم کو ایمان نہیں بلکہ اس کی بہن مسکان پسند آتی ہے۔ ویسے ناظرین، اگر راحم کو مسکان کی جگہ ایمان پسند آتی تو ڈرامے کی سٹوری زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی، کیونکہ شاہویر جو ایمان کو چھوڑ کے ماہنور سے شادی کا فیصلہ کر رہا ہے، جب دیکھتا کہ ایمان کو تو شاہویر سے زیادہ سکسیسفل انسان اپنانے کو تیار ہے تو کتنا جلتا کرتا اور ساتھ ہی اسے ایمان کی اہمیت کا احساس بھی ہوتا۔ بہرحال راحم کو مسکان پسند آتی ہے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی اس کے ساتھ کر دیتا ہے، جبکہ مسکان فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ جب سے اس نے اپنی بہن کی شادی شدہ زندگی میں ڈیزاسٹر دیکھا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ بنوں گی اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ جبکہ راحم اپنی بہن مہک سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ سب مجھے شادی کا مشورہ دیتے تھے تو میں نے فائنلی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مہک اپنے بھائی کی بات سن کے خوش بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی ہے کہ راحم نے خود ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر لی، مجھے اور اماں کو موقع ہی نہیں دیا۔ اور پھر جب راحم لڑکی کا نام بتاتا ہے مسکان، تب تو مہک کو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے، اور مہک سوچتی ہے کہ اچھا تو ایمان کی چھوٹی بہن مسکان کتنی تیز نکلی، میرے سکسیسفل بھائی کو دیکھا تو فوراً ہی اس کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ مہک کو تو نہیں پتا نا کہ مسکان کا تو اس رشتے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، یہ تو راحم ہے جو مسکان کو پسند کرنے لگا ہے۔ خیر، اب مہک یقیناً مسکان کی زندگی ٹپیکل بھابھیوں کی طرح کافی مشکل بنانے والی ہے، جبکہ دوسری طرف شاہویر اپنا حصہ لینے کے بعد اب ماہنور کے پیچھے پڑ جائے گا کہ اب ہم شادی کب کریں گے، تو ماہنور سوچتی ہے کہ اب اگر میں نے شاہویر سے شادی سے انکار کیا تو اس کا حصہ لوٹنا مشکل ہو جائے گا، تبھی وہ شادی کی حامی بھر لے گی اور شاہویر اپنے گھر والوں کے بغیر ہی ماہنور سے نکاح کرنے والا ہے۔ اور اصل مزہ تو ڈرامے کا ان دونوں کی شادی کے بعد آئے گا، جب شادی کے کچھ عرصے بعد ہی شاہویر پہ ماہنور کی حقیقت کھلنا شروع ہو جائے گی
کہ وہ جو ماہنور کو سمجھتا تھا وہ تو ویسی ہے ہی نہیں. اس نے تو پتہ نہیں شاہویر جیسے کتنے لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا ہے اور ہر ایک کو اپنی محبت کا یقین دلا کے اچھے خاصے پیسے لوٹ چکی ہے، جس کے بعد شاہویر اور ماہنور کے درمیان جھگڑے شروع ہو جائیں گے. شاہویر ماہنور پر روک ٹوک کرے گا تو ماہنور اسے صاف کہہ دے گی کہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ تم میری زندگی سے جا سکتے ہو. تب تک شاہویر اپنی تمام جمع پونجی ماہنور پہ لٹا چکا ہوگا اور تب جا کے اسے احساس ہوگا کہ اس نے اپنی جنت، اپنا گھر خود خراب کر لیا. جس کے بعد شاہویر جب واپس گھر جائے گا اپنے ماں باپ سے ایمان سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا. ہو سکتا ہے شاہویر کے ماں باپ معاف کر دیں لیکن ایمان کے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ادھر فبیہہ بھی المیر کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گی. تب جا کے المیر کو احساس ہوگا کہ فبیہہ کی بات مان کے اس نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے. اپنے گھر میں اسے کھانا ٹائم پہ ملتا تھا، کپڑے دھلے ہوئے استری کیے ملتے تھے، لیکن یہاں فبیہہ جس نے کبھی گھر کا کوئی کام کیا ہی نہیں، نہ المیر کی چیزوں کا خیال رکھے گی نہ اس کے کھانے پینے کا. المیر بھی ہو سکتا ہے کہ فبیہہ کو ایٹ دا اینڈ یہی کہے کہ اگر تم میرے ساتھ میرے گھر واپس جانا چاہتی ہو تو موسٹ ویلکم، ورنہ رہو تم اپنی اس جنت میں، لیکن میرے لیے یہاں رہنا اب مشکل ہو چکا ہے. اور ادھر آریان ہے جو مہک کو لے کے آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جائے گا. راہم تو آریان کو سمجھاتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں، گھومنے پھرنے کی حد تک تو دبئی اچھا ہے لیکن وہاں رہنا کافی مشکل ہے. پیچھے عنبر اور آصف پہ بھی بہت سی مشکلات آنے والی ہیں کیونکہ آصف اپنا کاروبار تو بیچ کے بیٹوں کو ان کے حصے دے چکا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہے نہیں. تبھی تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اب ہر مہینے تم لوگوں کو ہی اس گھر کا خرچ دینا ہوگا. شروع میں تو الگ ہونے کے بعد تینوں بیٹے ہو سکتا ہے کہ گھر کا خرچ بھیجتے رہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ خرچہ آنا جب بند ہو جائے گا تو آصف کی طبیعت خراب رہنے لگے گی اور عنبر بھی گھر اور آصف کی وجہ سے فکر مند ہوگی کہ گھر کا خرچ کیسے چلے گا اور آصف کا علاج کیسے ہوگا. ایسے میں ممکن ہے کہ آصف طبیعت کی خرابی کے باوجود ہی کوئی چھوٹی موٹی جاب یا کام تلاش کرے. عنبر اور آصف دونوں ہی سوچیں گے کہ ہم نے تو اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں اس لیے کی تھیں کہ گھر میں رونق ہو جائے گی اور ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے بچوں کے بچے کھلانے کا موقع مل جائے گا. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ ان تینوں میں سے زیادہ سیلفش بیٹا کون سا ہے، شاہویر، المیر یا آریان؟ مجھے تو ویسے شاہویر سب سے زیادہ سیلفش لگتا ہے، لیکن آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کون لگتا ہے. ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں.